رہی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام سے کہ دعا کیا کرو نہ خدا تمہیں بدبخت کرے نہ تمہیں محروم کرے، اور اس کے بعد پھر خود ہی فرماتے ہیں مجھ سے سوال کیوں نہیں کرتے، مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں کہ بدبخت کون ہوتا ہے، محروم کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بدبخت اور محروم کون ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیتا ہے وہ بدبخت بھی ہوتا ہے، وہ محروم بھی ہوتا ہے۔ آج قسمت کھلنے کے لیے دعائیں کی جاتی، بخت بیدار کرنے کے لیے دعائیں کی جاتی، گڑ گڑایا جاتا ہے۔ آقا فرمانے نماز چھوڑنے والا ہی تو بدبخت ہے، نماز چھوڑنے والا ہی تو محروم ہے۔ مائیں اور بہنیں بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں یہ بھی دین سے کوسوں دور، نماز سے کوسوں دور، بلکہ اگر ماں نمازی ہو جائے تو شاید بچوں کو نماز کی تقریر کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اگر مائیں نماز کی پابند ہو جائے تو یہ عنوانات جلسوں کے ختم ہو جائیں۔ جب ماں نمازی ہوگی تو کسی بچے کے لیے نماز پر تقریر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ پہلی بات تو مسلمانوں کے جلسے میں یہ عنوان کہ نماز پڑھو، یہ بھی حیرت کی بات ہے، اس لیے کہ جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا۔ بھائی کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی قوم کا ممبر بننے کے لیے کوئی نہ کوئی تو شرط ہوتی ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ آدمی اگر کوئی چھوٹی سی کلب، چھوٹی سی تنظیم، چھوٹی سی تحریک کا بھی حصہ بنے تو اس کے لیے بھی تو کوئی شرط ہوتی ہے، لیکن یہ قوم کو ہو کیا گیا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے ان کے لیے کچھ بھی ضروری نہیں ہے۔ جمعہ پڑھو نہ پڑھو مسلمان رہیں گے، داڑھی رکھو نہ رکھو مسلمان رہیں گے، حلال کھاؤ حرام کھاؤ مسلمان رہیں گے، جھوٹ بولو نہ بولو، سچ بولو جھوٹ بولو، جو چاہے کرنا ہے کرو مسلمان رہیں گے، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالو یا نیچی نظریں رکھو مسلمان رہیں گے، جو چاہو کر لو مسلمان رہیں گے۔ مسلمانیت کسی طرح سے آپ کی ختم نہیں ہوگی، یہ حال ہے۔ آپ غور فرمائیں، کم سے کم اتنا تو سوچ لیا ہوتا کہ انسان کوئی چھوٹے موٹے ادارے سے جڑتا ہے اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہوتی ہے کہ یہ کرو گے تو ہی ہمارے ادارے سے جڑو گے۔ آپ کو کیا کبھی احساس نہیں ہوتا آخر ہم نے اسلام پر کتنا عمل کیا اور کیا عمل کیا، اور ہم نے کلمے کے تقاضے کو کتنا پورا کیا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے کانوں سے نہیں ٹکرایا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیا وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیا اس نے کافروں جیسا کام کیا، کفر کی حد تک وہ پہنچ گیا۔ حنفی ہونے کے اعتبار سے ہم بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر تو نہیں کہتے اور نہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں کبھی سوچا جو نماز میں غفلت کرتے ہیں؟ بزرگوں نے فرمایا جب وہ مریں گے تو قریب المرگ ڈر لگتا ہے کہ اللہ ان کا ایمان چھین لے گا، اور ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا نماز کے لیے۔ اگر ہم 5 نمازوں کا ٹائم نکال لیں تو 24 گھنٹے میں سے کل 50 منٹ ہے جس میں ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور فائدے کتنے فائدے! اللہ اکبر! قرآن کہہ رہا ہے فائدے جاننا چاہتے ہو نماز کے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے من کو پاک کیا، اللہ کا ذکر کیا اور نمازی بن گئے۔ یعنی دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اور بڑی بات، یہ تو کامیابی تو ہے ہی ہے، آج گناہ سے ہر انسان چھٹکارا چاہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر،
کہ بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی، اور اگر نماز نہ پڑھو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے، اس روایت پر تھوڑی توجہ کریں آپ، ویسے تو آپ بہت توجہ سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، لیکن اس پر تھوڑا غور کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا اللہ اس کو اپنی امان سے باہر کر دیتا ہے، یعنی اب اس کے ساتھ اللہ کی پناہ، اللہ کی امان کی چادر اس کے سر پہ نہ رہے گی، اللہ رب العزت نے اپنی امان سے اس کو باہر کر دیا۔ یعنی اللہ پاک کتنا ناراض ہے بے نمازی سے کہ اللہ اپنی امان کی چادر اس سے ہٹا لیتا ہے، اللہ اپنا دست قدرت جو امان کا اس سے ہٹا لیتا ہے،